علیکم آئی کام اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 13 میں ہم پڑھ رہے تھے. لیکچر نمبر 13 میں ہم پڑھ رہے تھے اہمیت، پڑھ رہے تھے امپورٹنس آف کیپٹل، جو کہ اردو والوں کے بچوں کے کتاب میں نہیں ہے. انہوں نے یہاں سے اس کو دیکھنا ہے. اب ہم نے وہاں پروڈکشن میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی آپ چیز پروڈیوس کریں تو آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے. اسی طرح ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر میں بھی ایگریکلچر کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہر انڈسٹری میں ایگریکلچر کا را مٹیریل جاتا ہے اور وہاں سے پھر چیزیں جو ہوتی ہیں سیمی فنشڈ اور فنشڈ فارم میں نکلتی ہیں، تیار شدہ اور نیم تیار شدہ نکلتی ہیں اور آؤٹ پٹ بنتی ہیں. تو ادھر بھی آپ کو کیپٹل چاہیے ہوتا ہے ایگریکلچر کو، زراعت کو ڈیولپ کرنے کے لیے. فار انڈسٹری میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کے لیے آپ کو کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس کیپٹل ہوتا ہے تو آپ کو فیکٹری، انڈسٹری پھلتی پھولتی ہے، لوگ پیسے لگاتے ہیں، فرمز بناتے ہیں. جیسے گیمز کی انڈسٹری ہے یا کپڑے کی انڈسٹری ہے یا آئی ٹی کی انڈسٹری ہے، اس میں مختلف فرمیں کام کریں گی، اپنا انویسٹمنٹ کریں گی، سرمایہ کیپٹل لگائیں گی، تو انڈسٹری پھیلے پھولے گی اور فرم بھی پھلے پھولے گی. فار اکنامک ڈیولپمنٹ، اب اگر گورنمنٹ چاہے، جس طرح ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا، اس کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے معاشی ترقی کرنی ہے، یعنی کہ آپ کے اپنے لوگوں کو خوشحال کرنا ہے، اپنے ملک کو خوشحال کرنا ہے، قرضوں میں سے نکالنا ہے، آمدنی بڑھانی ہے، جی ڈی پی جس کو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے. جب کیپٹل آپ کا گردش میں ہوگا، کیپٹ ان سرکولیٹنگ ان دا اکانومی، دا سرکولیشن انہینسز اکنامک ڈیولپمنٹ. اگر فرض کیجئے لوگ جو ہے نا پیسہ روک کے رکھ لیتے ہیں گولڈ کی شکل میں، پیسے کو سرمایہ کاری نہیں کرتے، اس کو کیپٹل نہیں بناتے، یعنی کیپٹل کا مطلب یہی ہے کہ اس سے مزید انکم نہیں بناتے، تو ایسا سارا جو پیسہ ہوتا ہے یا ویلتھ ہوتی ہے وہ اصل میں آپ نے سرکولیشن میں سے نکال لی، معیشت کی سرکولیشن میں سے نکل گیا. کیونکہ جیسے کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے 1-2 کلو، تو وہ پڑا ہوا ہے، بلکہ اس پہ زکوٰۃ ہی لگ رہی ہوگی، اس سے پیسے کوئی نہیں پیدا ہو رہے، انکم کوئی نہیں جنریٹ ہوئی، نہ ہی وہ معاشی ترقی میں حصہ کر رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے روک کے رکھا ہوا ہے. گردش میں جیسے ہی ویلتھ یا کیپٹل آئے، ویلتھ کا وہ حصہ جو کیپٹل کہلاتا ہے وہ گردش میں آئے گا تو معاشی ترقی ہوگی. فار فائنینشیل ایکٹیویٹیز بھی کیپٹل، ہیوج کیپٹل کی وجہ سے فائنینشیل ایکٹیویٹیز بہت بہتر کام کرتی ہیں. کیپٹل کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتی. اسٹاک ایکسچینج اور بینکنگ سیکٹر جو ہوتی ہیں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، یعنی کہ روپے پیسے کا جو ہوتا ہے فائنینشیل تجارتی کاروباری سرگرمیاں، یہ زیادہ تر بینکس سے آپ فائنینشیل مطلب قرضے وغیرہ لیتے ہیں. اور انڈسٹری میں جیسے کہ میں نے 100 روپیہ رکھایا، ٹھیک ہے، اور 10 لوگوں نے 100 روپے رکھائے ہیں، 1000 روپیہ جمع ہو گیا. تو ایک مسٹر زی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار کرنا ہے تو مجھے قرض دے دیں، ٹھیک ہے. تو وہ 1000 روپے میں سے آپ کو بینک سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے 700 روپے قرض دے، اور تاکہ آپ اس سے کوئی کاروبار شروع کر سکیں. تو یہ اس وجہ سے چھوٹا حساب رکھتے ہیں تاکہ سمجھ آئے. تو فائنینشیل ایکٹیویٹیز میں، اور اسی طرح اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہیں وہ بھی شیئرز فروخت کر کے پیسے جمع کرتی ہیں، کیپٹل جمع کرتی ہیں. اور پھر جیسے کہ فرض کیجئے ہیسکول یا کوئی بھی شیئرز جو کمپنیاں فروخت کرتی ہیں اپنے ادھر، جیسے ستارہ ٹیکسٹائل والے اپنے شیئرز فروخت کرتے ہیں، تو وہ نا اپنے شیئرز فروخت کرتے ہیں. فرض کیجئے 1 لاکھ روپے کے شیئرز فروخت کیے انہوں نے، لوگوں نے خرید لی. وہ اس پر وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری کیونکہ کمپنی بہت زیادہ پروفٹ میں جا رہی ہے اور ہمیں پیسوں کی مزید، ہم نے کاروبار کو پھیلانا ہے، مزید فرمز بنانی ہے، تو آپ کے پیسے جو ہیں وہ ہم
کاروبار بڑھانے کے لیے لگائیں گے، ایک قسم کا وہ پبلک سے ادھار لے لیتے ہیں، ان کو شیئر دے دیتے ہیں، اور اس پر جب منافع تقسیم ہوتا ہے نا، جیسے کہ 100 روپے منافع ہوا ہے تو ہر شیئر ہولڈر کو اس کے پیسوں کی انویسٹمنٹ کے حساب سے منافع مل جاتا ہے۔ پھر فار ہیومن ویلفیئر، سرمایے سے ہی آپ انسانی فلاح و بہبود کے کام کریں گے، جیسے کہ ہیلتھ، ہائیجینک فیسلٹیز، ایجوکیشن، یہ سب کیپٹل آپ لگائیں گے۔ جیسے ویسٹ مینجمنٹ ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ کی مشینیں لگائی جاتی ہیں جو ان کو جلاتی ہیں یا ان کو ویسٹ کو مینیج کرتی ہیں۔ ہیلتھ کی فیسلٹیز، آپ پوری ہیلتھ کا سسٹم بناتے ہیں، ایجوکیشن کا سسٹم بناتے ہیں جو کہ ہیومن ویلفیئر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب کے لیے کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، سرمایہ کی۔ فور ٹریڈ تجارت کے لیے آپ کو کیپٹل چاہیے ہوتا ہے تاکہ ایکسچینج کر سکیں، ٹریڈ ایکٹیویٹیز تیز ہو سکیں۔ فار لائیولیہوڈ، اب کیپٹل آپ کو چاہیے کیونکہ زندگی، گزر بسر جس کو کہتے ہیں، دا کامن لیونگ کین ناٹ بی ڈن وداؤٹ کیپٹل، فار دا لائیولیہوڈ کیپٹل از نیسیسری۔ آپ کو زندگی گزر بسر کے لیے بھی کیپٹل کی ضرورت ہوتی۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل از بلڈ، ٹھیک ہے، آف این اکنامک ڈیولپمنٹ، یعنی کہ یہ کیپٹل یا سرمایہ جو ہے معاشی ترقی میں خون کا کام کرتا ہے، اور یہ اٹ رنز ویکل آف اکانومی اینڈ ہیلپس گیٹنگ پروگریس اینڈ ویلفیئر۔ ان دا ایبسنس آف کیپٹل نو بزنس نو ورک از لائکلی ٹو کنٹینیو۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا کنکلوژن آیا۔ اب بیٹے اس میں سے سوال جو بنے گا وہ شارٹ کویسچن ہی ہوگا کہ امپورٹنس آف کیپٹل۔ تو آپ نے جو پہلے والے 4 ہیں، جیسے کہ فار کنزمپشن، فار انویسٹمنٹ، پھر فار پروڈکشن، فار ایگریکلچر، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، فار انڈسٹری، یہ سب اس میں دیکھیں 10 لکھے ہوئے، لیکن جب آپ سے اس طرح جب چھوٹا سوال پوچھا جاتا ہے نا 2 نمبر کا، یہ سارا چیپٹر ایک شارٹ کویسچنس کا، اینڈ دے آر جسٹ اس چیپٹر کو کور دینے کے لیے میرا جہاں تک خیال ہے اس میں سے 2 یا 4 نمبر کے شارٹ کویسچن آئیں گے، اور مے بی کہ صرف 2 نمبر ہی کا آ جائے۔ تو آپ کو یہ آسان سے ہیں، آپ نے ان کو بس یاد کر لینا ہے، اور سوال آ جائے، فرض کیجئے کہ آپ کے پاس آپ کو کافی زیادہ اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں درمیان میں سے جو کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہے، تو اٹس بیٹر کہ آپ یہ آسان والا کریں، اور اس میں ٹائم ہے تو کافی زیادہ امپورٹنس کے پوائنٹ لکھیں، ویسے 4-5 انف ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس چوتھا فیکٹر آف پروڈکشن آ گیا۔ وہ فیکٹر آف پروڈکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ انٹرپرینیور ہے جو آجر ہے، اس کا کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک مووی کا ڈائریکٹر ہوتا ہے تو وہ سارا فلمنگ کرتا ہے، کاسٹ پہلے سٹوری لکھواتا ہے، پھر کاسٹ سلیکٹ کرتا ہے یعنی کہ ایکٹر سلیکٹ کرتا ہے، پھر ان کی فلمنگ کراتا ہے، شوٹنگ کراتا ہے، پھر پوسٹ پروڈکشن کام کرتا ہے، وائسز، مکسنگ، ایڈیٹنگ، ہر چیز، پھر اس کے بعد مارکیٹنگ پہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹنگ زبردست، بیسیکلی کسی بھی بزنس کا ایک نہ ایک انٹرپرینیور ہوتا ہے جو آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس کو ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور اس کا جو ڈیفینیشن ہے نا نمبر 4 والی، وہی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہے جی آرگنائزیشن کمبائنس آل دا ریمیننگ 3 فیکٹرز آف پروڈکشنز، یعنی لینڈ، لیبر، کیپٹل کو ملاتا ہے تاکہ اس سے فائنل اور مینوفیکچرڈ گڈز بنا سکے۔ دا مین ایم از ٹو ارن پروفٹ، وہ اتنا کام کیوں کرتا ہے؟ پروفٹ کمانے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اردو والوں کی بک میں لکھا ہوا ہے تنظیم آجر، ٹھیک ہے، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اشیاء و خدمات پیدا نہیں، لینڈ تو اکیلی کچھ پیدا نہیں کر سکتی، نہ کیپٹل نہ لیبر، ان کو کوئی ایسی آرگنائزیشن چاہیے جو سارے پیداواری عمل کو، وہ آجر ہوتی ہے، وہ کاروبار کی بنیاد ڈالتی ہے، سب کو کام پر لگاتی ہے،
اشیاء و خدمات پیدا کر کے فروختی انتظامات کرتی ہے، نقل و حمل اور نشر و اشاعت کی اخراجات برداشت کرتی ہے، دیگر عوامل کو ان کا معاوضہ ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اس کا منافع ہوتا ہے، ورنہ اسے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آجر فرد واحد بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ بھی بزنس چلا سکتا ہے اور بہت سے دوست یا فیملی بھی مل کر بزنس چلا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آجر ایسے فرد یا افراد کو کہتے ہیں جو دیگر عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ میں منظم رابطہ پیدا کرتا ہے۔ پہلے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا بزنس کریں، پھر وہ اس کے لیے یہ تینوں فیکٹرز اکٹھے کرتا ہے، پھر ان کا آپٹیمم کمبینیشن بناتا ہے، بہترین کمبینیشن بناتا ہے کہ ہر عامل پیدائش کی کتنی مقدار لگائی جائے، ان کی مدد سے کتنی شے پیدا کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آجر کا کام ہے، اور اس کو جو ریوارڈ یا معاوضہ ملتا ہے وہ ہوتا ہے پروفٹ، منافع، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو ہے اردو والوں کو میں نے بتا دیا تھا کہ جو آپ کی پہلے ہے سرمایہ کی اہمیت، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ڈفرینٹ لکھی ہوئی ہے انگلش کی بک سے، اور سرمایہ کی اہمیت جو ہے آپ دیکھیے آپ کا لکھا ہے قدرتی ذرائع سے استفادہ، پیمانے کبیر کے فوائد، معاشی ترقی، بلند معیار زندگی، یہ سب یہ اصل میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو امپورٹنس آف کیپٹل ہے وہ انگلش ہی کی بک میں ٹھیک لکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے اس کو کریں۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ آرگنائزیشن کی، ہم نے تعریف انگلش والوں نے مارک کی ہوئی ہے، میں نے وہ دیکھ لیا، ہم نے یہ ڈیفینیشن ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں انٹرپرینور کے؟ ٹو پریپیئر پلان، سب سے پہلے تو وہ پلاننگ کرتا ہے نا جی، آپ کو پتہ ہے کہ انگلش کا محاورہ ہے ویل پلانڈ از ہاف ڈن۔ جب آپ پلاننگ سے کام کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے تو پہلے ہی آدھا کام آپ کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ہر چیز پلان کی ہوئی ہے۔ وہ پلان کرتا ہے کہ اسٹریٹجی بناتا ہے، لائحہ عمل طے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ اور فور موسٹ اوبلیگیشن از انٹرپرینر از ٹو چاک آؤٹ دا چاک آؤٹ، کہ آپ نے ایک بنا لینا ہے، اپنا چاک آؤٹ کرنا ہے ایک پورا پلان ریٹن فارم میں، اور کہ آپ نے کاروبار کیسے چلانا ہے، کمبائننگ آل دا فیکٹرز۔ پھر دوسری جاب اس کی یہ ہوتی ہے کہ سارے فیکٹرز آف پروڈکشن کو اکٹھا کریں۔ پھر پروویژن آف کیپٹل، پھر تیسرا اس کے پاس بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کہ اس نے کیپٹل کو، کیونکہ ہم بلڈ کہتے ہیں میکنگ پروڈکٹ، تو اس نے بلڈ کا بندوبست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انٹرپرینور چاہے قرض لے، چاہے اپنی سیونگز لے، چاہے کسی دوست احباب کے ساتھ مل کے کاروبار شروع کرے، اس نے پروویژن آف کیپٹل کرنی ہے۔ پروویژن آف لینڈ، لینڈ اس نے بہترین لوکیشن جہاں کاروبار چل جائے اور ادھر کوئی مسائل نہ ہوں، کمیونیکیشن اچھی ہو، ٹرانسپورٹیشن اچھی ہو، را مٹیریل ایزیلی پہنچ جائے، مارکیٹس قریب ہوں، اور وہاں اس علاقے میں زمین اسے صحیح مل بھی جائے۔ ریوارڈز ڈٹرمنیشن، اب جتنے بھی چاروں لینڈ، لیبر، کیپٹل ہے، ان سب کی معاوضے بھی وہ طے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پروویژن آف را مٹیریل، را مٹیریل خریدتا ہے، وہی خریدتا ہے، وہی پلان کرتا ہے کہ میں نے فائنل گڈ بنانے کے لیے کیا کون کون سا را مٹیریل لگانا ہے۔ انوینشنز اینڈ انوویشن، را مٹیریل کو اگر آپ وہ دریافت کرتا ہے تو وہ انوینشن ہے، اور ڈسکورنگ نیو ویز آف پروڈکشن کالڈ انوویشن۔ پہلے جیسے ایک فائبر ہے، جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ بھنگ کا فائبر جو ہے نا وہ کافی استعمال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کہتے ہیں کہ پہلے صرف اسے یہی پتہ ہے کہ جی فائبر ہے، اب اس کو مختلف طریقوں سے کیسے استعمال کیا جائے گا، وہ انوویشن ہوگی۔ یہ تو انوینشن ہوگی نا کہ جی وہ فائبر اس کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہاؤ مینی ویز اٹ کین بی یوز ٹو میک پروڈکشن، وہ انوویشنز ہوں گی۔ انوویشن اور انوینشنز
کسی بھی بزنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. نیو ٹیکنیکس آف پروڈکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹو کوآرڈینیٹ دا گورنمنٹ. تھینک یو.